بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ناظرین کرام، ایک نیا سلسلہ شروع کرنے میں جا رہا ہوں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں اور مجھے سبسکرائب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور میں 2 بار شکر گزار ہوں اور مشکور ہوں ان دوستوں کا جو کومنٹس کرتے ہیں۔ میں کومنٹس پڑھتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ کوشش کیا کروں گا کہ جو کومنٹ ایسا ہو جس پہ جواب بنتا ہو وہ میں جواب ضرور دوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے توسط سے ایک وسیع تر برادری کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہوں۔ اپنی محبتوں سے اسی طرح نوازتے رہیے۔ سیاست اور حالات پہ ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، وہ اسی طرح جاری رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نیا سلسلہ شروع کیا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن اس کے ساتھ چونکہ میری زندگی پوری کی پوری زندگی دشت سیاست کی سیاحت میں گزری۔ میں نے بہت عروج و زوال دیکھے ہیں، میں نے سیاست کے بہت رنگ دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کے بہت سے چہرے دیکھے ہیں، میں نے سیاسی جماعتوں کے اندر کی جو کھینچتانی ہے وہ بھی ایک صفاقی ہے، میں نے وہ بھی دیکھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سفر میں ان راہوں سے گزارا ہے کہ جس میں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے سامانے 100,000 موجود۔ ناظرین کرام، آج میں صرف ایک اجمالی سا نقشہ پیش کروں گا 2-4-10 منٹ کے اندر۔ سیاست کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو ابھی وزیر اعظم نہیں ہوئے تھے، 70 کے الیکشن نہیں ہوئے تھے، کہ خاموش سڑکیں، جبکہ عمر کہ میں 13ویں بس میں تھا، ان سڑکوں پہ میں نے ہجوم نکلتے ذوالفقار علی بھٹو کے نعرے لگا رہے تھے، بھٹو ساڈا آوے آوے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کو پہلے ہم جان چکے تھے، قرارداد انہوں نے پھاڑ دی تھی اجلاس میں، یو این او کے اجلاس میں۔ بڑا جذباتی قوم ہے، اس سے بڑی جذباتی ہوئی تھی قوم۔ ہندوستان کو ذوالفقار علی بھٹو اس طرح للکارتے تھے، تو اس وقت ایک ذہن تھا ہمارا تیار کیا ہوا بھارت کے خلاف، تو ہم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک قوم کے ترجمان کی حیثیت سے لیتے تھے، اور ان جلوسوں میں جو نکلتے تھے سڑکوں پر، ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہوا کرتی، غالب اکثریت نوجوانوں کی ہوا کرتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر میں بھی انہی جلوسوں کا حصہ بن گیا۔ انتخابات ہوئے، پاکستان ٹوٹ گیا، باقی ماندہ جو پاکستان بچا اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت مارز وجود میں آ گئی۔ 2-3 سال گزرے، میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گیا، سیکرٹری جنرل ہوا اپنے کالج کا، پھر ہمارے کالج کا پریزیڈنٹ، اور اسی دور کے اندر آغاز کیا ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں نعرہ بازی سے۔ لیکن جب پاکستان ٹوٹ گیا تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگر چاہتے تو پاکستان بچ سکتا تھا۔ بس ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز ہو۔ میری پہلی گرفتاری 1974 میں ہوئی، اور پھر 1974 سے لے کر 1977 تک مجھے ایسے ہی لگتا ہے، اور ایک زمانہ گواہ ہے، کہ جیسے یہ سارے کے سارے سال میں نے جیلوں میں گزارے ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں شاہپور جیل، گجرات جیل، لاہور جیل، گوجرانوالہ جیل، سیالکوٹ جیل، یہ ساری جیلیں میں پھر چکا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت غائب بھی کر دیا کرتے، اور کافی عرصہ کے لیے غائب بھی کیے رکھا۔ وہ بھی ایک طویل کہانی ہے جو کبھی میں بیان کروں گا۔ 1977 کے انتخابات ہوئے، جس میں واقعتاً ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس دھاندلی کی ضرورت نہیں تھی وہ دھاندلی کروائی۔ اگر وہ دھاندلی نہ بھی کرواتے تو ذوالفقار علی بھٹو الیکشن جیت جاتے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ ساری دنیا آپ کو کہے گی۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جنون تھا 2/3 میجارٹی حاصل کرنا، بس یہی جنون انہیں پھانسی کے پھندے تک۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بہت تشدد ہوا مجھے، یہ بھویں مونڈ دی گئی، بال مونڈ دیے گئے، رولر پھیرے گئے ٹانگوں پہ، عجیب صورتحال رہی، فسطائیت کا ایک عجیب وہ تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلی محبت بندہ کبھی نہیں بھولتا، اور یہ سچ بھی ہے۔ انتخابات میں دھاندلی کروائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، دھاندلی کے خلاف
9 جماعتوں کا اتحاد، جسے قومی اتحاد کہتے ہیں، اس نے تحریک چلا دی دھاندلی کے خلاف، ذوالفقار علی بھٹو سے استعفیٰ مانگنا شروع کر دیا۔ بالآخر مارشل لا لگ گیا۔ جب مارشل لا لگ گیا تو ذوالفقار علی بھٹو پہ برا دن آ گئے، بہت برے دن آ گئے، پیپلز پارٹی پہ بہت برے دن آ گئے۔ ہر کوئی سہما ہوا تھا، کوئی زبان کھولتا تھا تو سرے عام اسے ٹکٹکی سے باندھ کے کوڑے لگائے جاتے تھے تاکہ لوگ وحشت زدہ ہوں، دہشت پھیل جائے، بلکہ یہاں تک کہ سرے عام پھانسیاں بھی دی جانے لگی سڑک پر، چوراہوں، چوکوں میں۔ اس کے رد عمل میں کہ ہر شخص چپ ہو گیا ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگ سفارشیں ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی جا کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کو سفارش کرے ان کی کہ اب ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہی صورتحال تھی جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا کوئی نام لیتا ہے تو اسے پکڑ کے بس۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت جس دن دی گئی، اس دن میں نے پریس کانفرنس کر کے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا، اور پھر سارے کے سارے کربلا مجھ پر کھل گئے۔ میں واقعات کا آغاز کروں گا جب میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں پکڑا گیا۔ کل سے ولاگ ہوا کرے گا، رات کے وقت آپ اسے دیکھ سکا کریں گے، ضرور دیکھیے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سیاست کتنی ستم گھر ہے یہ بھی آپ پر افشا ہوگا۔ تو پہلا پروگرام کل رات 9 بجے، اور ہفتے میں 2 دفعہ یہ پروگرام چلا کرے گا، جس میں پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی ساتھ ساتھ دہراتا چلا جاؤں گا، تاکہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ ایک حادثہ ہے، اور حادثہ ایسے ہی یک وجود میں نہیں آتا، یہ پلتا ہے۔ یہ جو حالات ہیں جن سے آج یہ ملک اور یہ قوم نبرد آزما ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کے بیچ ماضی کی سیاست میں بوئے گئے جو آج ہم کاٹ۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، یہ پروگرام ضرور دیکھیں۔